جو قیامت کا پہلا دن ہوگا اور ہم بہت لمبی اور بڑی زندگی جئیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ 100 سال جی کر بھی صرف اس دن کے حساب سے 18 سیکنڈ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑا کرم کیا اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ آپ کو ایسے ایام، ایسے مہینے اور ایسی راتیں عطا کر دی جس میں تھوڑی عبادت کرنے سے اجر زیادہ ملتا ہے اور ثواب کی رفتار بڑھا دی جاتی ہے۔ اس میں سے سب سے اہم مہینہ رمضان المبارک ہے۔ پھر اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے، دن ایسے رکھے ہیں، جمعے کے دن رکھے ہیں جہاں عبادات بڑی رفتار کے ساتھ قبول ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ثواب اور اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو بطور عبادت کے نہیں کرتے بلکہ بسا اوقات ہم اسے بطور عادت کے کرتے ہیں۔ چونکہ بچپن سے روزہ رکھتے آئیں اس لیے ایک روزہ رکھنا ہے، یہ اپنی جگہ ہے کہ فرض ادا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس رمضان کے ان روزوں کو ہم نے اہمیت کیسے دینی ہے اور اس میں قوت کیسے پیدا کرنی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد جو ہیں وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، یا اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور یا پڑھتے ہیں تو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی نماز میں دھیان کہیں اور ہے اور نماز میں خیال کہیں اور ہے۔ کتنی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور نماز میں ہم کسی اور کو سوچ رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور سجدے میں خیال ہمیں کسی اور کا آ رہا ہے، یعنی مجھے اپنی دکان کا آ رہا ہے، اپنے دوست کا آ رہا ہے، اپنے کاروبار کا آ رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت برے ہیں جو نماز ادا ہی نہیں کرتے، وہ کتنے جو ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں کہ وہ عبادت کرنے یعنی نماز پڑھنے کو نہیں آتے۔ لیکن وہ بھی کتنے عجیب ہیں جو پڑھنے کو تو آتے ہیں لیکن سوائے جو ہے وہ بے لذت سجدوں کے اور کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو جب آئی گئے ہیں تو انہیں عبادت کے طور پہ کرنی چاہیے، عادت کے طور پہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو بطور عادت کے مت سمجھیں، اس کو بطور عبادت کے سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کہ اس امت کو رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ تو بتائیں اب ہم کریں کیا، کل سے ہمیں ڈرائی جا رہے ہیں، کوئی اچھی بات بھی بتائیں، خوشخبری والی بھی بتائیں۔ قرآن تو ڈراتا بھی ہے اور خوشخبری بھی سناتا ہے، اور آپ کل سے ہماری ہوائیں نکالی جا رہے ہو۔ کبھی کہتے ہو زندگی 18 سیکنڈ کی ہے، کبھی کہتے ہو پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا، کبھی کہتے ہو دوسرا دن بھی لمبا ہوگا، اور کبھی کہتے ہو جناب یہ سارے دن ملائیں تو 18 سیکنڈ سے بھی فارغ ہو گئے، اور کبھی کہتے ہو جی وہ ہم تو 18 سیکنڈ والے ہیں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی مر آ گئے، جو 18 سیکنڈ والے تھے ہم تو 10، 12 اور 13، 14 سیکنڈ والے ہیں۔ تو کوئی خوشی کی بات سناؤ بھائی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کو صحیح طریقے سے اپنا لو۔ اس کو کیسے کریں وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، پھر رمضان کی فضیلت بیان کی کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اور پھر کہا کہ اس میں 4 کام اہمیت کے ساتھ کرو۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، استغفار کثرت کے ساتھ کرو، جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ 4 کام کتنے آسان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بندہ ہر وقت۔ لیکن ایک بات سمجھیے گا، ایک آدمی کہ مولانا صاحب نے بتا دیا اب میں صبح روزہ رکھ کے لا الہ پڑھتا رہوں گا، بھئی یہ لا الہ الا پڑھنا اپنی جگہ ہے لیکن نماز پڑھنا اپنی جگہ ہے۔ وہ نماز کے وقت بھی لا الہ الا پڑھنا نہ شروع کر دے کہ بس وہ جو بتایا اس کا بڑا ثواب ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے۔ دیکھیں لا الہ الا اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے
اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، کتنے کاغذ بھی آ جائے گا، لیکن یہ پلڑا جھک جائے گا، اس کی قوت اور طاقت اتنی ہے، اور باقی ساری کائنات کا پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور استغفار ہمیں کرنی چاہیے۔ عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بات بھی شاید آپ نے پہلے سنی ہوگی لیکن اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار کرو۔ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے، استغفار تو گناہ کے بعد ہوتی ہے اور یہ تو ہم نے عبادت کی ہے، اور عبادت بھی سب سے بڑی یعنی نماز کی عبادت کی ہے، تو استغفار نماز کی عبادت کے بعد کیوں ہے؟ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنی بڑی عبادت تھی، پتہ نہیں ہم نے اس میں کوئی کمی کر دی، کوئی کوتاہی کر دی، حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس پر استغفار ہے۔ اب آپ خود سوچو، جب اچھے کام کرنے کے بعد بھی اس میں کمی کوتاہی کے ڈر سے استغفار کا حکم ہے، تو جو کیا ہی گناہ ہے اس کے بعد کتنی استغفار کرنی چاہیے؟ تو چونکہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں استغفار کثرت کے ساتھ بہرحال ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلا لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفار کو کثرت کے ساتھ کریں۔ اس میں مختلف آتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کوئی لمبا نہ آئے تو استغفر اللہ تو آتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے ایک اور ماحول بھی ہے، ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور استغفار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی جگہ چلا جائے، کہتے ہیں دیکھو یار کتنی بے حیائی ہے، استغفر اللہ کتنی بے حیائی ہے، نظریں بھی نہیں ہٹاتا، استغفار بھی کر رہا ہے اور بے حیائی کا بھی کہہ رہا ہے، اور کھڑا بھی وہی ہے۔ بھی استغفار کا مطلب ہے فوراً ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، گناہ کو چھوڑ دو، یکسر ترک کر دو اور کہو استغفر اللہ، جو مجھ سے ہو گیا اس پر اللہ مجھے معاف کرے، اور باقی سے اجتناب کریں اور بچیں۔ وہیں پر کھڑیں اور سبھی کچھ کری جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں استغفار، یار بڑا غلط ماحول آ گیا، بڑا گندا زمانہ آ گیا، دیکھو نا، دوسرے کو بتاتے ہیں دیکھو نا یہ کیا کر رہا ہے، دیکھو نا یہ کیا کر رہا ہے، بھئی خود بھی بچو، اوروں کو کاہے کو دکھا رہے ہو؟ تو اس لیے استغفار کثرت کے ساتھ۔ اور تیسری چیز جنت کو طلب کرو۔ بھئی جنت کیا ہے؟ اللہ اکبر، نہ ہمارے آنکھوں نے دیکھا نہ ہماری کانوں نے سنا، وہ مزے، وہ لطف، وہ سرور اور وہ راحتیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو جنت کہتے ہیں، جہاں پر جو چیز آپ چاہیں گے دل میں آئے گی، یہ کام ہو جائے بس ہو جائے گا۔ آپ چلتے پرندے پر نظر ڈال کر کہیں گے بنا ہوا میرے سامنے ہو تو فوراً آ جائے گا، کوئی دیر ہی نہیں لگے گی۔ جہاں آپ کسی چیز کی خواہش دل میں کریں گے وہ خواہش فوراً پوری ہو جائے گی اور آپ کے سامنے ہوگی۔ وہاں محلات، وہاں حور و غلمان، وہاں جو ہے وہ نہریں شراب کی اور شہد کی اور میٹھے پانی کی اور خوبصورت پھل اور عجیب پھل اور مزوں کے پھل، یہ سارے وہاں ملیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ جنت، اس کو جنت کہتے ہیں۔ یہ طلب کرنے کی چیز ہے، آپ یہ کہیں بغیر طلب کرے مل جائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ جنت کوئی بنی ہوئی جگہ نہیں ہے، جنت تو ہمارے اعمال سے بنے گی۔ جب ہم یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اسی سے جنت بن رہی ہے۔ تو تیسری چیز جنت کو طلب کرنا، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا۔ بھئی یہ جہنم کیا ہے؟ کبھی غور ہی نہیں ہم نے کیا۔ قرآن نے کہا وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہوں گے، اور وہ جلنے والا جلے گا تو ایک ایک ران پہاڑ کے جتنی جل جل کر ہو جائے گی۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا دنیا میں کسی کو کوئی آگ لگ جائے تو اس کے بعد اس کا جسم پھول جاتا ہے۔ جہنم کی آگ، اچھا یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے بہت کم ہے، بہت کم ہے، یعنی 70 گنا کم ہے۔ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ راحت محسوس کرے گا۔ اور ہم ذرا غور کریں، کبھی سگریٹ لگاتے ہوئے ہمارے ہاتھ کو لگ جائے یا چولہا جلاتے ہوئے ہمارا ہاتھ آگ کے قریب ہو جائے، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو 70 گنا کم ہے، جو 70 گنا زیادہ ہے اور اس کے بڑی ہولناکیاں ہیں اور اس کے بڑے جو ہیں وہ جگہ ہیں۔ یہ اس کی منافق کی جگہ ہے، یہ کافر کی جگہ ہے، یہ بدکار کی جگہ ہے، یہ خطاکار کی جگہ ہے، یہ جو ہے زانی کی جگہ ہے، یہ شرابی کی جگہ ہے، یہ جھوٹ بولنے والے کی جگہ ہے، یہ فراڈ کرنے والے کی جگہ ہے، یہ حق غصب کرنے والے کی جگہ ہے، یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی جگہ ہے، یہ نماز کو چھوڑ دینے والے کی جگہ ہے۔ ایک دفعہ نماز چھوڑی کتنا عذاب ہے۔ تو یہ ساری جگہیں اس جگہ سے جو پناہ کی جگہ ہے،
اس پہ اپنے رب سے پناہ مانگیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ اچھا گزارنے کے لیے ہمیں 4 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا کام استغفار، تیسرا کام جنت کو طلب کرنا، اور چوتھا کام جہنم سے پناہ مانگنا۔ اپنے آپ کو رب کے قریب کرو۔ رب بڑا عظیم ہے، رب بڑا کریم ہے، رب غفور الرحیم ہے۔ صدیوں کے گناہ لمحوں میں معاف کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رب تو رب ہے، لیکن رب کو منانا پڑے گا، اور منانے کے اس سے اچھے دن پھر کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے نہ معلوم۔ آئندہ رمضان ہمیں مل سکے نہ مل سکے، جو مل گیا ہے اس کو غنیمت جانیں۔ نماز کا اہتمام کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، صف اول میں آنے کی کوشش کریں، بہت دیر تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس مہینے میں ایک نفل پڑھنا فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض پڑھنا 70 فرائض کے برابر ہے۔ کیا ہی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتیں نازل کی ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ ہم کتنی دیدہ دلیری سے گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، کتنی جرت کے ساتھ اللہ کے حکموں کو رونتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو منانے کا اس سے اچھا مہینہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ 4 کام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، فجر کی نماز چونکہ جلدی اسی لیے رکھی ہے آپ فوراً نماز میں حاضر ہو جائیں۔ آپ ظہر کی نماز جہاں ہو آپ تکبیر اللہ کے ساتھ پہنچیں، عصر کی نماز جہاں ہو بھائی میری نماز نہیں رہنی چاہیے، نماز میں پہنچ جائے، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، تراویح کا اہتمام ضرور کریں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں تراویح ایسی ہی کہ عبادت ہے، پڑھ لی نہ پڑھی بھائی یہ سنت موقع ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں تراویح پڑھی ہے، کبھی 1-2 دن اگر چھوڑی ہے، باقی تراویح اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی ہے۔ لہٰذا ہمیں تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، اور ذکر و اذکار کا ماحول بھی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے جن لوگوں کی مغفرت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔